اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اندازوں کی بات ہے. دیکھیے ویسے تو آج کل ظاہر ہے کچھ پرسنل آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں. میں صرف 2 ہی پروگرام کرتی ہوں, ادروائز مجھے 4 بھی کرنے پڑتے ہیں. 4 بھی کر لیتی ہوں, لیکن اگر میں دیکھوں کہ کوئی ایسی بات ہم سے کہی جائے یا بتائی جائے تو میرے لہجے میں فرق آئے گا اور میں بھی کہوں گی, لیکن ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی. اور میری سمجھتی کوئی ایسی بات ہے. بہت سارے سنجیدہ معاملات ہیں اس ملک میں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. آپ یہ دیکھیں نومبر سے اب تک کیپٹل میں 2 بلاسٹ ہو چکے ہیں, جی اتنی جانیں چلی گئیں. سندھ میں اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے بارود پکڑا گیا کہ کے پی اور بلوچستان کے حالات, بہت ساری باتوں پہ سیریس ہو کے بات کی جا سکتی ہے. ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 2 پارٹی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہے, کیونکہ نیچے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے جب فلڈ آیا تھا اور کوئی بات ہو گئی تھی, تو اوپر تو معاملات کو جو صدر ہوتا ہے وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتا سکے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے, کیونکہ پھر ہم نے اور میں نے تو بڑی دیر میں تصویر دیکھی جب یہ بات ہو رہی تھی, تو میں بڑی حیران ہوئی کہ لوگ تصویروں پہ پروگرام کر لیتے ہیں اور پھر دوسری تصویر لگا کے کہا معاملات اچھے ہو گئے. تو ٹھیک ہے, لوگ خوش رہے. اچھا شہلا صاحبہ, دو سوال ہے میرے. ایک, کیا ایم کیو ایم سے معاملات ٹھیک ہو گئے, سب اچھا ہو گیا؟ نمبر 1. نمبر 2, جماعت اسلامی نے ایک احتجاج کیا, ان پر وہ سارا آنسو گیس کی شیلنگ, گرفتاریاں, یہ سارا کچھ ہوا. پیپلز پارٹی تو جمہوریت پہ آپ بڑا یقین رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ احتجاج حق ہے. کیا ریڈ زون جو ہے, ریڈ زون جو ہے اس کا معاملہ ہے. ریڈ زون میں جو بھی آئے گا آٹومیٹیکلی پولیس حرکت میں آئے گی. اور کوئی بھی احتجاج کسی بھی جگہ ہو, کراچی ایک مصروف ترین جگہ ہے, اس میں آپ کو ایک ٹائم فریم کا خیال کرنا چاہیے. پورا کراچی چوک ہو جاتا ہے ذرا سی دیر میں. تو رہی بات ایم کیو ایم کی, تو ایم کیو ایم میں تو ابھی ایم کیو ایم خود سوچ رہی ہے کہ ہم اپنا لیڈر کسے کریں, کسے آگے بڑھائیں, کس پہ ہم ایک سب متحد ہو جائیں. اب باقی رہی ہماری پارٹی کی بات, تو ہم سے تو جو بھی ملتا ہے ہم اسے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. اگر ٹیڑھ پن کرتا ہے تو پھر ٹیڑھ پن ہم بھی دکھا دیتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی نہیں میں سر یہ ذات کے پوچھ لیے رہا ہوں, تو معاملہ سیاست طے نہیں ہو گئے؟ کرتے. کیونکہ تیمور طالپور صاحب نے ایک تو کہا تھا ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے, انہوں نے کہا تھا 20 دن میں گورنر نہیں رہے گا. انہوں نے کہا تھا یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں کہا تھا. تو اب سننے میں آئے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہو گئے. اب ایم کیو ایم ٹھیک ہے نا, اب ایم کیو ایم کے پہ کوئی خامی تو نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں معلوم کہ تیمور نے یہ کہا تھا, اور اگر کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی خبر ہو, لیکن گورنر صاحب تو ایک سافٹ فیس ہیں, اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں بہت کچھ کرنے کی کہ وہ کسی طرح عوام میں اپنا جگہ پیدا کر سکیں. ابھی رمضان میں بھی وہ کافی کام کریں گے, بال بھی سیٹ کراتے ہیں تو وہاں سے وہ جگہ بتا دیتے ہیں. گھنٹہ بھی ایک لگا رکھا ہے انہوں نے, تو کہ بھائی جو بھی آئے وہ ہمایوں کی طرح 1 گھنٹہ بجا دے, ہمایوں کے محل میں جو لگا ہوا تھا. اور کیونکہ اب تو فون وغیرہ کی معاملات ڈسٹرب ہو چکے ہیں تو گھنٹے کی بھی ضرورت ہے. تو وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی جو تیمور نے کہا, کیونکہ ود ان دا پارٹی ان کے یہاں بڑے مسائل ہیں, اور کبھی گورنر صاحب سے, کبھی کمال سے, کبھی خالد مقبول سے. تو اب مجھے نہیں معلوم کون سے گروپ نے نا تیمور سے یہ کہا ہوگا, تو تیمور نے یہ کہہ دیا ہو اور کس موڈ میں کہا ہو میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے ثاقب صاحب. شہلا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ وفاق میں بھی ایک ایشو چل رہا ہے, آپ تو اتحادی ہیں حکومت کے, وفاقی حکومت کے, تو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کی رسائی کا, تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بظاہر ایک سوال آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا چیک اپ ہوا, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتایا ڈاکٹرز نے, انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سیٹسفیکشن دی. صرف ایشو یہ ہے کہ ان کے ذاتی معالج جائیں, ان کو دیکھ کر باہر آ کر بات کر لیں یا فیملی کو بتا دیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران صاحب کی بیماری یا جو بھی ہے صحت کا معاملہ
اس کو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں پارٹیز نے، گورنمنٹ نے بھی اور کیونکہ ہم ان کے سپورٹر ہیں تو گورنمنٹ نے بھی اور پی ٹی آئی نے، دونوں نے مس ہینڈلنگ ہوئی دونوں سے. اور عمران خان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے، ایج ہے، اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، ڈرائنس بھی ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کو آپ ڈاکٹر کے یہاں لے گئے، ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ سے کچھ اس میں فائدہ بھی ہے. ظاہر ہے کوئی جادو کا انجیکشن تو ہے نہیں، کوئی جو بھی چیز ہے وہ ایک انجیکشن سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایک بہتری ہے. کل میں نے اس کو پڑھ کے سنایا بھی تھا اور کہ ہو جاتا ہے 70 کے بعد یہ سب معاملات. تو آپ کو چھپانا نہیں چاہیے تھا کہ ہم ڈاکٹر کے یہاں لے گئے اور پھر بعد میں اس طرح سے بتانا. پھر ان کے بھی لوگ وہاں شامل تھے پرسوں جب ان کو دعوت، ان کو بھی بریف کیا گیا بیرسٹر صاحب کو اور راجہ ناصر صاحب کو، انہوں نے بھی چھپایا. اور پھر ان کے پارٹی میں تو بڑے ہی مسائل ہیں، علیمہ باجی کچھ کہتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو وہ ایک خامخواہ نان ایشو کو ایشو بنا لیا گیا. مریض جیل میں بیمار ہوتے رہتے ہیں اور میں نہیں سمجھتی کہ عمران صاحب ایسے مریض ہیں کہ عام مریض کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جائے گا، عام قیدی کی طرح اگر وہ مریض ہو جائے. اور رہی بات کہ اگر ان کا کوئی فزیشین ہے، فزیشین ہی ہوگا نا، کسی بھی آدمی کا، ہر آدمی کا ہر بیماری کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی ان کا جنرل فزیشین ہے اور وہ آتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ کوئی ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے خاص جو ان کو تکلیف ہے آنکھ میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہیے. شائلہ صاحبہ لیکن ایک چیز عجیب ہوئی، بیماری ہماری، ہم اس کا علاج نہیں جانتے تو پھر ایک بات ہے، لیکن یہ جرنل سی بیماری ہے اور اس ایج میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے شائلہ صاحبہ، ایک عجیب سی بات ہوئی کہ جب یہ سارا صحت کا معاملہ اٹھا اور بات آنا شروع ہوئی کہ شاید ہسپتال منتقل کیا جائے گا یا معالجین اڈیالہ جیل میں جائیں گے، میاں نواز شریف بالکل خاموش رہے. لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، پہلے اس طرح کے کامنٹ ہم نے ان سے کبھی سنے نہیں تھے، تو ان کی جانب سے جیسے ہی بانی پی ٹی آئی کی صحت کا معاملہ آیا، یہ خبریں سامنے آئیں، تو انہوں نے بھی کچھ ناراضی دکھانا شاید شروع کر دی، انہوں نے کچھ واقعات یاد کروانا شروع کر دیے، کیونکہ اس کی ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ صدر صاحب کیوں اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں؟ میاں صاحب بھی تو خاموش بیٹھے ہیں، چلے جو ہو گیا سو ہو گیا. دیکھیے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو زرداری صاحب کے کیسز بالکل irrelevant، نہ صرف ان کو کھولا گیا، نہ صرف زرداری صاحب، خورشید شاہ صاحب، ڈاکٹر عاصم، شرجیل، یہ سب خامخواہ ان کو جیل میں گھسیٹا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس پہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور زرداری صاحب نے، وہ یہ کیا تھا کہ میری بہن کے ساتھ جو کیا، کیونکہ 1 کروڑ روپے کی بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن، اس پہ جو ہے ان کو گرفتار، اس سے پہلے ان کے ہسبینڈ سے 20 سال کا حساب مانگا گیا ایک وقت، اور پھر اس کے بعد ان کو، پھر جب وہ گرفتار تھی تو نیب نے انہیں ہاسپٹلائز کیا، اور چاند رات کو 12 بجے نیب نے ہاسپٹلائز کیا تھا. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے. میں بہت قریب ہوں فیملی کا، میں جانتی ہوں کہ وہ سینئر سٹیزن بھی ہیں، اور ظاہر ہے انسان کو مختلف، ان کی ایک بچی اسپیشل بھی ہے اور ان کو اپنی کچھ بیماریاں، ان کو گھسیٹ کے جو ہے وہ پھر رات کو 12 بجے کے بعد لے جایا گیا جیل. تو چاند رات کو یہ بہت افسوسناک ایک صورتحال تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے دل سے نہیں ہٹے گا. اور پھر ان کے جملے آپ کو پتہ ہی ہے، آج کل بھی آپ دیکھیں انہوں نے کتنی گندی گھناؤنی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے. کوئی ان کے چیمپینزی ہیں جو اپنے آپ کو جینزی لکھتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، تو وہ اس میں یہ لوگ کہتے تھے کہ ارے یہ دیکھو یہ جیل جاتے ہیں تو یہ فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، ویسے صحیح پھرتے ہیں، کوئی ہاتھ میں اسٹک لے لیتا ہے، کوئی کچھ لے لیتا ہے. تو اس میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب جیل میں جاتے ہیں تو 2 سال بعد جیل آپ کو کاٹتی ہے، آپ سے حال پوچھتی ہے. تو ان کو یہ باتیں انسان ہے یاد نہیں آنی چاہیے کیا؟ نہیں کہنا چاہیے کیا؟ ابھی آپ نے کہا کہ وہ وفاقی علامت ہے، ابھی آپ نے کہا وہ وفاقی علامت ہے، اور زرداری صاحب مفاہمت کے بھی بادشاہ ہیں. تو جب ایک شخص صدر بن جاتا ہے، نمبر 1، تو اس وقت تو وہ بطور صدر ہے، اس کا یہ بیان بنتا نہیں ہے
मेरे क्या ये अच्छा, सब। और दूसरी एक तो ये कि दूसरी बात, अब भी तो कई खवातीन जो है ना जेल में हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपकी दोनों बातों को मैं जवाब देती हूँ। एक तो मुझे लफ्ज़ जमहूरी दौर में बादशाह पे एतराज़ है। मफाहिमत पसंद है, मफाहिमत के हामी है, मफाहिमत परस्त है, ये कहते हैं, बादशाह नहीं यूज़ चले जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो है बिल्कुल, उन्होंने अपनी इस बादशाहत को मैं पसंद नहीं करती, उन्होंने अपनी सलाहियत से 126 मेंबर्स के साथ 18वीं तरमीम की, अपना एक वजीर आज़म उनका कुर्बान हुआ तो दूसरा दिया, और मुल्क की एक बेहतरी की। तो बिल्कुल वो मफाहिमत के चैंपियन है और मफाहिमत परस्त है, मफाहिमत लवर है, ये कहते हैं। अच्छा, देखिए बात ये है कि बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि मुल्क में जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और इसको पॉलिटिकली स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल ताकतें एक जगह बैठे। एक शख्स ने अपनी ज़ात के गिर्द इतना जो अपनी ज़ात के गिर्द जो उसका घेरा है वो उससे निकल ही नहीं रहा है। उसने पूरी असेंबलीज को ख़राब कर रखा है, स्टैंडिंग कमेटीज़ को ख़राब कर रखा है, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये कोई इस तरह की बात नहीं है। मेरा सिंपल सवाल है, क्या बतौर सदर उन्हें ये बयान देना चाहिए था? मैं कह रहा हूँ बतौर सदर बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल दे सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं कि बतौर वजीर आज़म अगर एक शख्स दूसरे मुल्क में जाके ये कह सकता है कि मैं ऑपोजिशन के लोगों के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मैं उन्हें रुलाऊंगा, तो फिर उसको जरा सा टाइम। वजीर आज़म सियासी जमात का